السلام علیکم، میں ہوں فاروق بلوچ، بزنس جرنلسٹ سما ڈیجیٹل۔ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن ہماری لیبر فورس میں ان کا کنٹریبیوشن صرف 20% کے قریب ہے، اور اس کا موازنہ گلوبل ایوریج سے کیا جائے تو اس کے مقابلے میں تقریباً آدھا ہے۔ اگر ہماری اس ریسورس کو ہم صحیح سے استعمال کریں تو خواتین نہ صرف مالی طور پہ خود مختار ہو سکتی ہیں، بلکہ اپنی فیملی کے حالات بہتر بنانے میں اور ملک کی معیشت کو آگے لے جانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس کی عملی مثال ہماری آج کی مہمان ہیں۔ قرۃ العین نے صرف 70 دنوں میں اپنے گھر سے بیٹھ کر دراز کے اوپر 10 لاکھ روپے کا بزنس کیا۔ یہ روزانہ کے 14,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور ان کا اگر 20% پروفٹ مارجن رکھا جائے تو اس حساب سے یہ روزانہ 3,000 روپے کا منافع کماتی ہیں۔ یہ ماہانہ بیسس پہ تقریباً 90,000 روپے بنتے ہیں، جو دراز پہ رجسٹرڈ 16,000 خواتین جو کہ انہی کی طرح کام کر رہی ہیں ان کی ماہانہ آمدنی کے مقابلے میں دگنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی یا آپ کی گھر کی کوئی خاتون اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرے تو فیملی کی کتنی فائنینشیل نیڈز کو وہ پورا کر سکتی ہے۔ مثلاً بچوں کی اسکول کی فیس پے کی جا سکتی ہے، آپ کے آفس کا آنے جانے کا خرچہ نکل سکتا ہے، گھر کا رینٹ نکل سکتا ہے، اور یوٹیلیٹی بلز پے ہو سکتے ہیں۔ انفیکٹ اگر گھر آپ کا اپنا ہے تو ایک اچھی اینول ویکیشن جو ہے اس کا بجٹ بھی نکل سکتا ہے۔ قرۃ العین نے یہ بزنس کیسے کھڑا کیا اور یہاں تک پہنچنے میں ان کو کتنا وقت لگا، اور دیکھنے والے ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ انہی سے پوچھیں گے۔ قرۃ العین، مجھے یہ بتائیں کہ یہ دراز پہ آن لائن کام کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، آن لائن چینل تو میں کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو کہ گھر سے ارننگ ہو سکے، کیونکہ فی الحال جاب کے لیے نکلنا مشکل تھا۔ کووڈ کی وجہ سے حالات بہت بدل چکے تھے، اس لیے ہم نے جنوری سے سمجھیں سٹارٹ کیا، اور اس کو اپروو ہوتے ہوتے اکاؤنٹ اور سیل سٹارٹ ہوتے ہوتے ہماری لسٹنگ ہوئی، سارے پروسیس کے اندر فیبرری ہو گئی، اور فیبرری سے ہمارا سٹارٹ ہو گیا اکاؤنٹ۔ جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو اس میں کوئی انیشیل انویسٹمنٹ وغیرہ کیا آپ نے؟ آپ اگر دراز پہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ گھر بیٹھی خواتین ہیں یا پاکستانی جو جن کے لیے کمانا اس وقت بہت مسئلہ بنا ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، وہ 20,000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن میری انویسٹمنٹ ہوتے ہوتے سمجھیں 3 لاکھ تک چلی گئی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ فلو کے اندر آ گیا ہے بزنس، اور پھر ہم آگے بڑھتے گئے، انویسٹمنٹ بھی بڑھتی گئی، پھر وہی چیزیں میں نے دوبارہ ری انویسٹ کی، جو اس سے ہم لوگ پروفٹ مارجن لے رہے تھے اسے ری انویسٹ کیا۔ اچھا، پروڈکٹ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی سورسنگ بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ نے کہاں سے اٹھانا ہے مال، کس پرائس پہ اٹھانا ہے، کس کوالٹی پہ اٹھانا ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس میں کیا آپ سجیسٹ کریں گی جو اسپائرنگ انٹرپرینورز ہیں جو اس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے سٹارٹ کریں، کیا چینلز ہیں، کیا ریسورسز اویلیبل ہے جہاں سے سپلائز اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں چیلنجز کیا آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم لانچنگ سے پہلے اس سب چیزوں کو اچھے سے ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے ہماری سورسنگ ہو رہی ہے اور کس پرائس پر ہو رہی ہے، اور دراز کمیشن نکلنے کے بعد آیا ہمیں مارجن کچھ بچ رہا ہے یا نہیں۔ اس وقت جو ہم سورسنگ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ہول سیل مارکیٹ، لوکل ہول سیل مارکیٹ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ چائنا سے بھی سورسنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پروڈکٹ 100 گرام سے کم کی ہے، پرائس اس کی 500 سے کم کی ہے، تو آپ آرام سے اس کو چائنا سے بائی ایئر بھی منگوا سکتے ہیں۔ وہاں پہ پر کے جی کے حساب سے آپ کی شپنگ چارج ہوتی ہے، تو یہ کہ 1 کلو کے اندر آپ کے 10 پروڈکٹس آ جائیں گے، 10 یونٹس آ جائیں گے، تو یہ کہ ہمارے پاس سورسنگ کے لیے کافی آپشنز ہیں۔ آپ نے صرف 70 دن کے اندر 10 لاکھ روپے کا بزنس کیا، تو کتنا وقت لگا آپ کو اس مائل سٹون کو اچیو کرنے میں، یہاں تک پہنچنے میں؟ یہ ہم نے فیبرری 2021 سے جو ہے ہمارا سیلنگ سٹارٹ ہوئی، اور پھر ہم جو میرا پہلا پے آؤٹ ہے وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح 1,508 روپے کا تھا، لیکن اس کے بعد ہم الحمدللہ آگے بڑھتے گئے، اور اب الحمدللہ ہمارا سمجھیں 1 لاکھ کے قریب ہمارا پے آؤٹ چل رہا ہے اس وقت۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ 1 لاکھ کا پے آؤٹ کہہ رہی ہیں، یہ منتھلی ہے، ویکلی ہے، کتنا ہے جی ویکلی۔ یہ کام شروع کرنے کے لیے کیا آپ کو نالج چاہیے پہلے سے، کوئی خاص ایجوکیشن چاہیے، کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ یا بزنس کی نالج ہونی چاہیے، یا پھر آپ کوئی بھی سٹارٹ کر سکتا ہے تھوڑی بہت ریسرچ کر کے؟ ویسے تو جب میں نے اس پر سائن اپ کیا تھا دراز پر، تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا، لیکن اب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی امپروو کیا ہے، اور اب سائن اپ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایون کہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی بتایا کہ صبح انہوں نے سائن اپ کیا اور شام تک اپروو ہو گیا۔ اس میں آپ کوئی گھریلو خواتین ہوں جن کی اتنی ایجوکیشن ہو، جو بیسک ایجوکیشن ہو، اور جو تھوڑی بہت انگلش سمجھ سکتی ہوں، تو وہ بالکل سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایوریج پاکستانی ہے وہ بالکل سٹارٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دراز کا جو سائن اپ پروسیس ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیا آپ سے مانگتے ہیں وہ لوگ؟ دراز کے سائن اپ پروسیس کے اندر آپ کی اپنی انفارمیشن، اس کے علاوہ بیسک انفارمیشن کے علاوہ آپ کی بینک انفارمیشن، آپ کے پاس ایک اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے،
اس کے علاوہ آپ کے CNIC کی فرنٹ اور بیک کی پکچرز ہوتی ہیں اور چیک بک کی پکچر ہوتی ہے. کوئی ڈسکرپشن دینا پڑتا ہے کہ کیا بزنس کرنے والے ہیں, کوئی پروپوزل دینا پڑتا ہے کہ یہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی تو وہ پہلے دراز سے QC اپرووڈ ہوتی ہے. اپروو ہونے کے بعد جو ہے وہ لسٹنگ لائیو ہوتی ہے. تو IBA کے بزنس گریجویٹس تو ملٹی نیشنل بھی 1.5-2 لاکھ تنخواہ بنا لیتے ہیں, مطلب اسٹارٹنگ میں نہیں لیکن کچھ سالوں میں. تو یہ آپ نے گھر سے بیٹھ کے دراز پہ کام کرنا, یہ کیوں آپ نے سوچا؟ آپ کسی ملٹی نیشنل میں بڑی کمپنی میں تو کام کر سکتی تھی. بات یہ ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے فیملی ہے, فیملی فرسٹ. تو میں اس طرح بچوں کو اگنور کر کے یا فیملی کو اگنور کر کے فل ٹائم نہیں دے سکتی تھی. تو اس وجہ سے میں نے ایسا سوچا کہ میں دراز سے ارننگ اسٹارٹ کروں. اب آپ نے فیملی کی بات کر دی, تھوڑا سا بتائیں ایک ٹپیکل ڈے کیا ہوتا ہے آپ کا, تھوڑا انسائٹ دیں ہمیں آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر, کے ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہو تو بیچ میں گھر کی کیا ذمہ داریاں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ صبح 8 بجے اٹھنا ہوتا ہے, اس کے بعد بچوں کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. بچے کی چھوٹے بیٹے کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, اس کو ناشتہ وغیرہ یہ سب کچھ دینا ہوتا ہے. پھر ہماری لنچ کی اپنی تیاری ہوتی ہے. پھر بیچ میں ہم دراز کے جو بھی چیٹ وغیرہ پہ کویشچن آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. پھر یہ کہ شام تک ہمارے جب آرڈرز جمع ہو جاتے ہیں تو 5 بجے وہ آرڈر ڈسپیچ ہو جاتے ہیں. 4:30-5 بجے تک جو بھی 24 آورس کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ 4:30-5 بجے ڈسپیچ ہو جاتے ہیں. 5 بجے کے بعد آپ فری ہوتی ہیں. اچھا, آپ اپنا کام جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ پہ, موبائل پہ, کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی موسٹلی تو لیپ ٹاپ پہ, اور اس کے علاوہ جو چیٹ رسپانس ہوتے ہیں وہ اس پر بھی ہو جاتے ہیں, موبائل پر بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ فیملی رسپانسبلٹی میں گھر سے باہر نہیں جانا تھا اور یہ کام بہتر لگا اس وقت, تو اس میں بھی تو چیلنجز آتے ہوں گے, اس میں بھی سر کا درد ہوگا. ظاہر ہے آپ کو اپنی جو سپلائیز ہیں وہ سورس کرنی ہے کہیں سے, پھر انشور کرنا ہے ڈیلیوری وغیرہ, یہ سب کیسے مینیج ہوتا ہے اس میں؟ جی یہ بالکل اچھا خاصا بعض دفعہ سر کا درد ہوتا ہے, کیونکہ سورسنگ پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو تب تو ایسا تھا کہ میں خود مینیج کر رہی تھی, لیکن یہ کہ اب آہستہ آہستہ ماشاء اللہ یہ گرو کر گیا ہے, تو پھر میرے ساتھ اسسٹنٹ بھی ہے اور ٹیم بھی ہے جو پیکنگ میں سب میں میری ہیلپ کرتی ہے. تو یہ اس میں آپ نے انویسٹمنٹ بتایا انیشلی آپ کی تقریباً 3 لاکھ تک چلی گئی, لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اوبویسلی اس کے اندر تھوڑا بہت کیپٹل تو آپ کو لگانا پڑے گا. جو آپ چیز بیچ رہے ہیں ظاہر آپ کو خریدنی پڑے گی, یا پھر آپ آگے پیچھے کسی سے آلریڈی کسی سے آپ سورس کر کے آگے سپلائی کرتی ہیں مڈل مین کے طور پہ, یا پھر آپ خرید کے رکھ لیتی ہیں, کیا ماڈل ہے آپ کا؟ نہیں یہ خرید کے ہمیں رکھنی پڑتی ہے. یہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ یہاں پر یا دراز پر تو کم سے کم نہیں چلتی. یہ کہ ہمیں انوینٹری لینی پڑتی ہے, اس کا اسٹاک مینٹین کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اور جب ہم کسی سیل کے اندر پارٹ لیتے ہیں یا کسی کیمپین میں پارٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک انوینٹری لیول مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. کیمپین کی آپ نے بات کی, بڑے اسپیشل ایونٹس آتے ہیں, فرائیڈے سیل آ جاتی ہے, اور مطلب اینول ایونٹس آتے ہیں, پھر کبھی 14 اگست آ رہی ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے. یہ کتنی بڑی اپورچونیٹی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کتنے پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں انوینٹری پروکیور کرنے کے لیے, اور کس حد تک وہ فائدہ مند ہوتا ہے سیل بڑھانے میں؟ دیکھیں یہ واقعی میں بہت بڑے موقع ہوتے ہیں. یعنی کہ اس سال جو ہے 14 اگست کا جو سیل آئی ہے اس میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہوا ہے. اس کے علاوہ لاسٹ ایئر جو 11/11 بہت مشہور ہوئی تھی اور 50 کروڑ کا اس کے اندر بزنس ہوا تھا دراز کا. تو یہ کہ جب آپ اس کا پارٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فائدہ تو اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ عید سیل ہوتی ہے, تو اس طرح کی کیمپینز آتی ہیں جو کافی فائدہ دیتی ہیں. قرۃ اللہ, آپ نے اسٹارٹ کیا تھا کچن آئٹم سے, جی پھر آپ موو کر گئیں فٹنس آئٹمس کی طرف. جی جی کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے والے آئٹم چلے گئے, لیکن یہ کہ ہم نے اس کو گرو کرنا تھا بزنس کو, تو جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ تھی ہم اس کی طرف اور چلے گئے. اس میں ہمارے ارلی لرننگ کے بھی کچھ اس میں پروڈکٹس آئے ہیں, ایڈ ہوئے ہیں. کیسے پتہ چلے گا ایک نئے بزنس کرنے والے کو کہ بھائی کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کون سا پروڈکٹ سلیکٹ کریں, کس سے سٹارٹ کریں, اور اوبویسلی کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگا؟ ہاں اس کے اندر یہ کہ ہمارے پاس کافی سارے کرائٹیریا ہیں اور کافی سارے طریقے ہیں جس سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. فار ایگزامپل دراز کا جب آپ فرنٹ پیج اوپن کرتے ہیں تو وہاں فلیش سیل ہوتی ہے. تو فلیش سیل کے اندر آپ کو لائیو اپڈیٹ مل رہی ہوتی ہے کہ کوئی پروڈکٹ جو بہت ہاٹ سیلنگ پروڈکٹس ہیں وہ سامنے لگی ہوتی ہیں, اور کون سی پروڈکٹ کتنے ٹائم میں کتنی بک رہی ہے وہ سامنے آپ کو اسٹیٹس مل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز زیادہ چل رہی ہے. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ بھی تو ہے, کیونکہ اگر وہ پہلے سے ہی بک رہی ہے تو اس کا مطلب سپلائرز موجود ہیں. تو ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سرچ میں اوپر آ جائے یا اس کو بھی رسپانس ملے؟ جی بالکل, فلیش سیل تو میں نے آپ کو ایک کرائٹیریا بتایا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے یو مسٹ کیپ ان ویو,
کہ آپ نے کس طرح پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمیں یہ کہ 100 گرام سے ہمیں کم, کوشش یہ کرتے ہیں کہ 100 گرام سے کم والی پروڈکٹ ہو, اور یہ کہ 500 سے کم قیمت والی پروڈکٹ ہو. اس میں یہ کہ آپ کے پاس چانس کافی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ریٹرن بھی آ رہے ہیں, کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت بڑا دھچکا نہیں لگے گا جس کی وجہ سے آپ کا بزنس بالکل ہل جائے. کیا فراڈز ہوتے ہیں اس میں دراز پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں, اور کس طرح کے فراڈز ہوتے ہیں, اور بیسکلی پھر اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فراڈز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ بڑے اور ایکسپینسو آئٹمس کے اندر جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی موبائل بیچ رہے ہیں اور دوسرے بندے نے آپ کو ریٹرن کر دیا, تو ایک تو ویسے ہی جب اس کی پیکیجنگ کھل گئی تو اس کی آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی پرائس آپ نے لوز کر دی. اچھا دوسرا یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کچھ سیلرز کے ساتھ, موبائل گیا ہے اور ان ریٹرن باکس کے اندر کچھ اور ڈال کے انہوں نے بھیج دیا. تو فراڈز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اور لیکن یہ کہ دراز نے اس میں کافی امپروو کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فراڈ تو سارا پھر سیلر کے ذمہ ہی آتا تھا. اب یہ کہ اگر آپ پروف کر دیں کہ جو ہے آپ نے پیکیجنگ کے ٹائم اس کا ویڈیو لیا تھا یا اس کی پکچر لی تھی, اور آپ نے پروف کر دیا کہ میں نے صحیح چیز بھیجی تھی اور ان ریٹرن مجھے یہ آیا, تو دراز آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اچھا, ایک بندہ یا کوئی خاتون اسٹارٹ کرتی ہیں دراز پہ جب بزنس, تو اوبویسلی دنیا کو پتہ تو نہیں چل جائے گا نا کہ قرۃ العین کا بزنس اسٹارٹ ہو گیا. آپ نے دنیا کو کیسے بتانا ہے؟ کیا پلیٹ فارمز آپ کے پاس موجود ہیں؟ دراز کتنی ہیلپ کرتا ہے اس میں آپ کو مارکیٹ کرنے میں؟ ساتھ میں آپ اپنی مارکیٹنگ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں. یعنی کہ اگر آپ فیس بک سے یا اور دوسرے جو آن لائن چینلز ہیں وہاں سے بھی ٹریفک لا سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ, اپنے اسٹور کی جہاں تک بات ہے, تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹور ہمارا ہے, اس کی ہم پبلسٹی نہ کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 10 لوگ اگر آپ کے خیر خواہ آئے ہیں تو ایک آدھ اس میں ایسا بھی ہوگا جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا. تو اگر کوئی نیگیٹو ریویو دے دیتا ہے وہاں پر, تو آپ کی اچھی خاصی محنت اس کے اندر چلی جاتی ہے. آپ نے فروری میں اسٹارٹ کیا تھا, 7-8 مہینے آپ کو ہو گئے. ایسے تو بڑا مختصر عرصہ ہے, لیکن اس ایکسپیرینس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ پہ فوکس کرنا زیادہ بہتر ہے اگر اسپیشلی وہ اچھا بک رہا ہے, یا پھر آپ اپنا جو پروڈکٹ بیس اس کو بڑھائیں جلدی اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ انکلوڈ کریں, وہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے دیٹ ڈپینڈز آن دا انویسٹمنٹ یو ہیو. تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اور ہے, یا اسی کے اندر آپ یہ کہ ایڈ آن کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے اندر, تو آپ دوسری ورائٹی پہ ایڈ کر سکتے ہیں, دوسرے پروڈکٹ لائن میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اسی کی انوینٹری کم پڑ رہی ہے اور سیل اس کی زیادہ ہے, تو پھر اسی کے اندر انویسٹ کریں. آپ نے کہا کہ لوگ 20,000 سے 25,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی انویسٹمنٹ 3 لاکھ تک چلی گئی. بٹ یہ تو اسٹارٹ کی بات ہو رہی ہے. ان 6-7 مہینوں میں آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ری انویسٹ بھی کیا, تو کچھ آئیڈیا ہے کہ اوبویسلی جو سیل آپ کی ہو رہی ہے اس میں ری انویسٹمنٹ کو ملا کے کتنی انویسٹمنٹ اب تک آپ بزنس میں کر چکی ہیں؟ اس میں تو ہو گئی ہے میری تقریباً 6 سے 8 لاکھ ہو گئی ہوگی انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, اس سے میں نے 2 بزنسز اور بھی کھڑے کیے ہیں, ایک امیزون کا اور ایک علی بابا کا, پارٹنرشپ کے اندر. تو یہ کہ اس میں ہیلپ ہوئی ہے, کافی ہیلپ ہوئی ہے کہ ہم دوسرے بزنس میں بھی جا سکتے ہیں اور اسی کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. دراز کے ہوتے ہو آپ امیزون اور علی بابا پہ جا رہی ہیں, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی چینل ہو, تو وہ ہر وقت مطلب گارنٹیڈ انکم نہیں ہوتی آپ کی. کسی وقت بھی کوئی حالات چینج ہو سکتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کے سرکمسٹینسز میں ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے جو آپ کو کہیں اور سوئچ کرنا پڑے. تو بہتر ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بالکل جائیں اس کے لیے. ہاؤ فار کین یو گو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ یہ ساری جو ایفرٹ کی ہے, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ آن لائن میں دیکھیں آپ, روز بروز نئی چیزیں آ رہی ہیں. روز آپ کو پتہ چلے گا کہ آج یہ لانچ ہو گیا, آج وہ لانچ ہو گیا. نئی ای کامرس مارکیٹس آ رہی ہیں. پاکستان کا ای کامرس اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے اس وقت, پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ای کامرس میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس لیے چانسز تو بہت زیادہ ہیں گرو کرنے کے. جو آپ کام کر رہی ہیں اوبویسلی آپ نے اسسٹنٹ بھی رکھ لیا ہے, لیکن گھر میں جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کی سپورٹ کتنا میٹر کرتی ہے, اور آپ کے کیس میں کیا سپورٹ مل رہی ہے ان سے؟ جی بالکل, گھر کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. مجھے گھر والوں کی پوری سپورٹ ہے. میرے پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, میرے گھر والوں نے, میرے بچوں نے, ہسبینڈ نے, کسی نے کبھی کوئی ایسی پرابلم کریٹ نہیں کی, کوئی ایشو نہیں ہوا کہ جو ہے آپ نہ کریں. نہیں, سب نے سپورٹ کیا اور یہی کہا کہ اچھا ہے آپ کریں, اور بالکل حوصلہ افزائی کی. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. قرۃ العین دراز پر کام کرنے والی 16,000 خواتین میں سے ایک ہے. ان کا کیس ایکسیپشنل ہے کیونکہ 6-7 مہینے میں انہوں نے جو مائل سٹون اچیو کیا 10 لاکھ کا, دیٹ از کوائٹ نوٹیبل. اور لیکن دراز نے جو اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے مطابق اوسطاً جو خواتین دراز پہ کام کر رہی ہیں ماہانہ 30,000 سے 50,000 تک کما رہی ہیں, جو کہ ایک اچھی انکم ہے. اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں یا بزنس کی اور انگلش کی تھوڑی بہت سمجھ ہے انہیں,
اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ریسورسفل ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ گھر کی جو انکم ہے وہ سپلیمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کی خواتین یہ کام سٹارٹ کریں اور اس کو پھر گرو بھی کریں، اور کیا پتہ کہ اتنا گرو کر لیں کہ آپ کو جو ہے فل ٹائم ان کے ساتھ بزنس میں لگنا پڑ جائے، نوکری چھوڑنی پڑ جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس پہ کامنٹ کر کے ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنے سرکل میں اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔